أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، یہ جو دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات کا تعلق جو ہے وہ غزوہ تبوک کے ساتھ ہے۔ آگے جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں، دو رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ جو نبوت ملنے کے بعد دور مکہ کے اندر گزارا ہے، اسے مکی کہا جاتا ہے۔ مکی دور کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جہاد کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت فرمائی، مدینہ میں تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا۔ سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا وہ غزوہ بدر ہے، اس کے حالات آپ حضرات کے سامنے گزر چکے ہیں۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ ہے۔ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، ہجرت کرنے کے 9 سال بعد یعنی سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک پیش آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، پھر غزوہ حنین پیش آیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو عرب جو ہے وہ تقریباً اسلام کے نیچے آ چکا تھا، اسلام میں داخل ہو چکا تھا، لیکن درمیان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے یہود و نصارہ میں سے جو شرارتی قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے جو ملک شام، یہ رومیوں کا ایک علاقہ ہے، یعنی رومی وہاں پہ آباد تھے اور اس کے بادشاہ کا نام تھا ہرقل، تو یہودیوں میں سے ایک یہودی نے جا کر ہرقل بادشاہ کو اطلاع دی کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں مضبوط ہوتے چلے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے گا اور وہ تم پر بھی حملہ کریں گے، لہٰذا تم ایسا کرو سب مل کر جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دو۔ یہ جا کر اس نے ہرقل بادشاہ کو کہا۔ ہرقل جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے فوج کو بلایا، مشورہ کیا، ان لوگوں نے جو فوجی تھے، کمانڈر تھے، مشیر تھے، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کر جا کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اگر ہم نے حملہ نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر حملہ کر دیں۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو جب مشورہ کیا تو یہ بات طے ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں تبوک یہ شام کے قریب، جو شام کی سرحد ہے اس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے تبوک، تو وہاں پہ انہوں نے ہرقل بادشاہ نے اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دی، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فوجوں کو ایک سال کی ہر فوجی کو ایڈوانس تنخواہ دے کر ہرقل بادشاہ نے بہت زیادہ وہاں پہ فوج جمع کی، جو شام کے قریب تبوک کا علاقہ تھا اس کے قریب اس نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، کیونکہ قافلے شام سے آیا کرتے تھے، مکہ میں زیتون وغیرہ کی تجارت کیا کرتے تھے، زیتون کا تیل لے کر آتے اور وہاں پہ تجارت کرتے، تو ان قافلے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی اس طریقے سے رومی جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور انہوں نے جو تبوک کے قریب ایک بہت بڑا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق فرمائی، ہمیں ہمارا اسلام بھی یہ حکم دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی خبر ہو تو اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے، پھر جا کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہماری حالت جو ہے یہ بہت کمزور ہے کہ ہر سنی سنائی بات ایک آدمی سے سنی، دوسرے کو لگا دی، دوسرے کو سنی، تیسرے کو بتا دی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے بات کو پھیلانا، آگے چلانا، پھر اس پر عمل کرنا، شریعت اس کی بالکل گنجائش نہیں دیتی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ بات سنے اور سننے کے بعد آگے کر دے بغیر تحقیق کے۔ بہرحال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ واقعی یہ حالات ہیں بھی یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تحقیق کے بعد کہ واقعی یہ معاملہ ہے اور انہوں نے فوج اکٹھی کی ہوئی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کوچ کرنے کا۔ کوچ کرنے کا مطلب یہ
یہ ہے کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاعی جنگ نہ لڑی جائے، کیونکہ جنگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے دفاعی جنگ اور ایک ہوتی ہے اقدامی جنگ۔ دفاعی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے شہر میں رہتا ہوئے، اپنے جو علاقہ ہے اس میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کرے، اسے دفاعی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اقدامی جنگ، کہ اپنے شہر سے نکل کر باہر جا کر دشمن کے خلاف لڑا جائے، اسے اقدامی جنگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نفیر عام۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سارے کے سارے جتنے بھی مدینہ کے اندر مسلمان ہیں سارے کے سارے کوچ کریں گے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب نے جانا ہے اور تبوک کے مقام پر جانا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو مختلف جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام مخلصین کی جماعت جب حضور نے اعلان فرمایا تو سارے کے سارے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم جاتے ہیں، آپ نے اعلان فرما دیا۔ گرمی کا زمانہ تھا اور مدینہ منورہ کے ارد گرد کاشتکاری زیادہ تھی، آپ کو پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تجارت زیادہ تھی اور مدینہ منورہ میں کیا ہے بھائی کھیتی باڑی اور کسی قسم کے باغات کا جو نظام تھا وہ زیادہ تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب گرمیوں کا زمانہ تھا اور باغات کے اوپر پھل پکے ہوئے ہوں اور جو زمیندار ہیں ان کا تقریباً سارا کے سارا نظام اس زمیندارے پر چلتا ہے، تو جب فصل پکی ہوئی ہو تو پھر اس وقت زمیندار عام طور پہ بالکل خالی ہوتے ہیں، آنے کی امید ہوتی ہے، پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اعلان ہوا تو مخلصین کی ایک جماعت تو بالکل تیار ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم جانے کے لیے کیا ہیں بھائی تیار ہیں۔ ایک جماعت جو ہے وہ ذرا تھوڑی متذبذب ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ خیالات تھے کہ ہماری کھیتی ہے، یہ پھل پکنے والے ہیں، آنے والے وقت میں ہمارا کیا ہوگا، اگر ہم نے اس کھیتی کو نہیں سنبھالا تو پھر آنے والا وقت ہمارا کیسے گزرے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے بھائی سنبھال لیا، وہ کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی کا حکم ہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی جانے کے لیے کیا ہو گئے تیار ہو گئے۔ اب ایک منافقین کی جماعت تھی، انہوں نے ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیے کبھی، اور جو مخلصین صحابہ کرام تھے ان میں بھی شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ بات کہنے لگے کہ گرمی اتنی زیادہ ہے، اتنی گرمی میں کیسا جایا جائے گا۔ کچھ کہنے لگے کہ اب یہ جو ہے کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، اب اگر آپ جاؤ گے تو کھیتیاں خراب ہو جائیں گی، پیچھے ہماری معیشت کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اس قسم کے ہیلے بہانے انہوں نے بنانا شروع کر دیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی وسوسوں کو ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے اعلان فرمایا کہ سب نے نکلنا ہے سوائے وہ لوگ جو کمزور ہیں، محتاج ہیں، جو چل نہیں سکتے، بیمار ہیں، آگے آئے گا ان کو آپ نے مستثنا فرمایا، باقی فرمایا کہ سب نے جانا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک کے اندر تشریف لے گئے، لیکن صحابہ اکرام کا اتنا روب اور دبدبہ ہوا کہ وہ جو رومی تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ صحابہ اکرام کے خلاف لڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک کے اندر کچھ دن کے لیے ٹھہرے رہے، جب وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تو پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات مبارکہ کے اندر اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستہ میں نکلو، استاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب نے جانا ہے، اب بعض کیا تھے بھائی بوجھل ہو رہے تھے، نکلنے کے لیے ذرا ششو پن کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نکلنا ہے اللہ کے راستہ کے اندر تو پھر نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا، نکلتے کیوں نہیں ہو، زمین کی طرف کیوں بوجھل ہو جاتے ہو۔ آگے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلہ میں۔ یہ وجہ بیان فرما دی کہ اصل کے اعتبار سے نیک اعمال کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت ہو، نماز میں کمزوری ہے، جہاد میں کمزوری ہے، زکوٰۃ میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دیگر اعمال کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اسی چیز کو فرمایا ہے کہ کیا تم راضی ہوگے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلہ میں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں مگر تھوڑی سی۔ دنیا کی زندگی تو بالکل قلیل ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے بھائی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا دنیا کی زندگی کو انسان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے بلکہ ترجیح کیا ہو بھائی آخرت کی زندگی پر۔ آگے
آگے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ بدل دے گا تمہارے علاوہ اور لوگوں کو، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم اس غزوہ کے لیے نہیں نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ کر دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا تم کچھ بھی نقصان ہے نہیں پہنچا سکو گے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، ان نیک اعمال کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہے۔ اب ایک جو بادشاہ ہے، اب غلام سے اگر وہ کام لیتا ہے تو غلام کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے بادشاہ نے کام کے لیے چنا، اور اگر کیا ہے غلام اکڑ جائے کہ بادشاہ کا کام میرے بغیر نہیں چلے گا، یہ غلام کی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جہاد کے لیے حکم دیا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، نیک عمل کے لیے چنا ہے۔ اگر کوئی انسان اس پہ اکڑ کرتا ہے کہ میں نے ایسے کیا تو فرمایا وہ بیوقوف انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ آگے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے بھائی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ ہجرت کا واقعہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔